ویلکم بیک آف انداز بیاں کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر. ہمارے ساتھ ہیں آزاد جمیل صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ. تحریم, السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ جی, بہت بہت شکریہ. آپ لوگ تیار ہیں؟ بالکل. اور رائٹ جی, ہیئر وی گو. گھر کا منظر شادی کے بعد, یہ ہے آج کا ٹاپک. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. دو مقررین آج ہمارے ساتھ ہیں. ہماری پہلی مقررہ, ان کا طباہت انسٹیٹیوٹ سے تعلق ہے, سائرہ عبدالحمید صاحبہ. پلیز تشریف لے آئیے. تالیاں جی سائرہ کے لیے. There you go. سارہ, السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ بالکل ٹھیک. 2 منٹ 30 سیکنڈ یہاں لگا دیجئے. یہ مجھے بتائیے کہ آپ نے تیاری کی ہے؟ جی. آپ نے اس موضوع کو سنجیدہ تو نہیں کیا ہے؟ نہیں. آلرائٹ جی, آلرائٹ. تو ہم تیار ہیں. ججز ہمارے تیار ہیں؟ جی تیار جناب. آلرائٹ جی, 2 منٹ 30 سیکنڈ آپ کے پاس ہیں. اگر یہ ٹائم ختم ہو جائے تو آپ کو ایک بزر کی آواز سنائی دے گی. 20 سیکنڈ کے اندر اندر آپ کو اپنی تقریر ختم کرنی پڑے گی. بیسٹ آف لک ٹو یو, ہیئر وی گو. گھر میں پہلی شادی ہوئی بڑے بھائی کی, تو رنگ و روگن ہوا, نئے پردے لگائے گئے, گاؤں سے آنے والے مہمانوں کے لیے اہتمام کیا گیا, گھر کو سجایا گیا. بھابھی اور میرے نئے برانڈڈ جوڑے شو روم سے اعلیٰ ترین سینڈل اور لٹر مٹر شٹر لائے گئے. جس شادی کی مہینوں سے تیاری چل رہی تھی, اللہ اللہ کر کے وہ شادی ہو ہی گئی. گھر کی پہلی شادی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ گاؤں سے پورا خاندان ہی امڑ آیا. مگر صدر علی وقار, یہ کیا, نئے بستر کو تو مہمانوں کے بچوں نے پیلا اور گیلا کر ڈالا. خاندان والوں کا تو میں کیا ہی بتاؤں. چچی میرا نیا برانڈڈ دوپٹہ کچن میں لیے گھومتی رہیں, بچے میرے سینڈل سے پورے گھر میں ٹر کرتے رہے. پورے گھر میں لوگ ادھر سے ادھر پھدک رہے تھے, کھانے پک رہے تھے, گانے بج رہے تھے, بچے باگدوڑ کر رہے تھے, امائیں چیخ رہی تھیں اور خاندان کے بزرگ اپنا ماضی یاد کر کے تڑپ رہے تھے. صدر علی وقار, یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے, دل پریشان ہے, بڑی نازک صورتحال ہے. ایسا منظر دیکھ کر تو دل چیخ اٹھتا ہے کہ شادی سے پہلے جو گھر تھا امن کا گہوارہ, اب وہ منظر پیش کرتا ہے مچھلی بازار کا نظارہ. پہلے جس گھر میں بجی تھی خوشیوں کی شہنائی, اب اس گھر نے ایسی دماغ کی گھنٹی بجائی کہ اب ہر طرف گونجتی ہیں بچوں کی باتیں, جس سے ہو گئی سب کی حرام راتیں. اب جب بھی آتا ہے دل میں کچھ کرنے کو خیال, تو میرے دماغ پہ چڑھتا ہے غصے کا وبال. جی صدر علی وقار, شادی کے بعد یہی ہے ہر گھر کا حال. صدر علی وقار, اب صورتحال کچھ ایسی ہے کہ بھیا کی شادی کو 4-5 سال گزر گئے. جس بھائی کی سائڈ ٹیبل پر پہلے پرفیوم اور والیٹ ملتے تھے, اب وہاں پیمپر, فیڈر اور بجلی گیس کے بل ملتے ہیں. پہلے جو بھابھی بھائی کو لگتی تھیں حور, اب وہی ان کو لگتی ہیں بھوت. صدر علی وقار, میں نے بھائی سے زیادہ پریشان حال شادی کے بعد کسی کو نہیں دیکھا. ان کے صبح اور شام بس اسی افسوس میں گزر جاتے ہیں کہ کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں اپنی بربادی کا. بہت لوگوں کو پیغام بھیجا تھا شادی کا. صدر علی وقار, شادی ایک ایسا زخم ہے جس پر چوٹ لگنے سے پہلے ہی ہلدی لگا دی جاتی ہے. صدر علی وقار, پہلے میرے بھی دل میں آتے تھے شادی کرنے کے خیال, مگر جب میں نے دیکھا بھائی کی شادی کے بعد کا حال, تو مجھے بس یہی پتہ چلا کہ یہ شادی نہیں آسان. بس اتنا سمجھ لیجئے, ہری مرچ کی کلفی ہے اور زبردستی کھانی ہے. آلرائٹ جی, جی جناب مولانا شہریار داؤد صاحب. اچھا, آج کا ان کا بڑا زبردست چینج یہ تھا کہ ان کا فیس ایکسپریشن زبردست, ڈیلیوری بہت اچھی, مواد بھی اچھا تھا, ردیف قافیہ سبحان اللہ. سو ویری گڈ, مجھے تو اچھا لگا آج ان کا مواد. سر سوری, بہت اچھا آپ کا آج سٹارٹنگ بھی اچھی تھی, بیچ میں 1-2 جگہ پر آپ اٹکی ہیں, اور مواد بھی صحیح تھا اور انداز بھی بہترین تھا, بہت اچھا. آپا بہت پسند آئی, اس لیے کہ اس میں ندرت خیال بھی تھی, رٹے پٹے جملے بھی نہیں تھے, اور اس کے علاوہ ان کی باڈی لینگویج بھی بہت اچھی تھی. اور ایک آدھ جگہ شاید تھوڑا سا آپ کانفیڈنس لوز کیا تھا, یہ شاید بھول گئی تھی, لیکن الحمدللہ اس کے باوجود بہت اچھی رہی آپ کی تقریر. بہت شکریہ. چیلنج سیمی فائنل کی تقریر نہیں تھی یہ, سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ کا جو ٹاپک تھا وہ تھا گھر کا منظر شادی کے بعد. آپ نے زیادہ تر ٹائم جو ہے کوارٹر فائنل ہے, سیمی فائنل تو نہیں, کوارٹر فائنل. اوکے سوری, کوارٹر فائنل.
ओके, तो आपने ये जो तकरीर पूरी की है, ये घर का मंजर शादी के दिनों में लग रहा था, शादी वाले घर का मंजर लग रहा था, शादी के बाद का मंजर नहीं लग रहा था। असल में वो आपने बहुत थोड़ा टाइम दिया उसको। नहीं, मेरा ये था कि पहले पैराग्राफ में शादी हो गई, अब जब शादी हो गई तो मेहमान हाँ, वो जो शादी आपने कराई ना उसमें उसमें पूरा ज़्यादा जो वक्त है आपका वहाँ चला गया। टाइम आपने ठीक लिया, लेकिन बेहतर मवाद हो सकता था, इसमें बहुत कुछ करने की गुंजाइश है, और ये मज़ाक की तकरीर थी, और इस तरह के टॉपिक्स बहुत कुछ आप सुना सकते थे, बहुत असल कुछ में दिखा हुआ सकते ये था कि कल मेरी नानी का इंतकाल हो गया था, तो मैं वहीं पर थी पूरा दिन, तो आज सुबह आके फिर तैयारी की, बस जल्दी, ज़्यादा कुछ नहीं लिख पाई, बस ये हुआ। मेरी कोई राय अहमियत तो नहीं है, लेकिन बट बहरहाल मुझे भी, मैं तरीम से एग्री करता हूँ। आई थिंक कि आपने जो बहुत टाइम लिया, मैं देख रहा था, आपने 49 सेकंड जब आपके पास रह गए थे तो आप एक्चुअल टॉपिक पे आए, तो मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा आपको बदन, आपने अभी एक्सप्लेन किया है कि अल्लाह ताला गॉड ब्लेसर्स हो, बोल सी कि क्या होता है, लेकिन ओवरऑल आई थिंक कॉन्फिडेंस ठीक था। मुझे जो लैकिंग लगता है इन दिनों तमाम लोगों के साथ, वो यही लगता है कि ऐसा लग नहीं रहा मुझे कि मैं क्वार्टर फाइनल देख रहा हूँ। मैंने जो तकारीर देखी हैं पिछले 4-5 सालों में, वो बहुत बड़ी देखी हैं, बहुत लोगों ने बहुत अच्छी तकारीर की हैं, बहुत जोश के साथ की हैं, और बहुत ह्यूमरस रही हैं। स्पेशली लाहौर का एक बच्चा था, मुझे याद नहीं, पतला दुबला सा, उसका नाम क्या था, मैं सब नाम भूल रहा हूँ, हसन, जो भी आया था। हाँ, और वो ही वॉज जस्ट अमेजिंग। तो ऐसा नहीं कि आपकी तकरीर अच्छी नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेयार होता है क्वार्टर फाइनल का, आपसे तवक्कुआत बहुत है, मुझे लगता है आप बहुत बेहतर कर सकती हैं, इससे कहीं बेहतर कर सकती हैं। अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह दे। ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ा सानेहा है, एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल के द वे हाउ यू डिलीवर्ड, इट्स अंडरस्टैंडेबल। अल्लाह ताला, और आप यहाँ आ गई, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला उनको जो अपने जवार रहमत में जगह दे, और आपको इस गम से गुजरने की तौफीक अता फरमाए, आपको और आपकी फैमिली को। हमारा आर कंडोलेंसेस टू यू। एक ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वंस अगैन वेलकम बैक। और हमारे साथ अब तशरीफ़ लाएंगी अकबर पब्लिक स्कूल की तरफ से सैयदा अरीबा, तशरीफ़ ले आइए, और अरीबा के लिए बहुत सारी तालियां जी, थैंक यू वेरी मच। वाह, अरीबा कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तैयार हैं आप? जी। आज का मौजू है घर का मंजर शादी के बाद। शुरू करें? 2 मिनट 30 सेकंड लगा दीजिए। Here we go, 1 2 and 3 स्टार्ट। इजाज़त है। सदर आली वकार, ये शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, कोरोना का ज़माना है और हुकूमत को आजमाना है। सदर आली वकार, जैसे छोटे छोटे अल्फाज इंसान को ग़ुलाम बना देते हैं, वैसे ही वो छोटे छोटे अल्फाज जन्नत से घर को लड़ाइयों से, मेरा मतलब है खुशियों से भर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे वो छोटे छोटे अल्फाज हैं कौन से? तो कबूल है, कबूल है, कबूल है, मगर इसमें आपकी क्या भूल है? सदर आली वकार, वैसे घर के बाद शादी का मंजर कुछ यूँ बदलता है कि जैसे पहले गबरू जवान हर लड़की को मुतासर किया करता था, अब दुनिया की वो वाहिश बीवी है जिसे वो कभी मुतासर नहीं कर सकता। अलबत्ता बीवी ही वो शय है जिसे वो चंद मिनटों में मुतासर कर देता है। हाँ, मगर शर्त यह है कि वो बीवी किसी और की हो। सदर आली वकार, घर का मंजर शादी के बाद कुछ यूँ बदलता है कि जिस छत पर जाकर अहमद अपनी महबूबा से सुकून से बात किया करता था और कहा करता था कि जल्दी से इस घर को आकर जन्नत बना दो, उसे शादी के बाद इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि जन्नत सिर्फ मरने के बाद मिलती है और सुकून सिर्फ कब्र में है। सदर आली वकार, घर का मंजर शादी के बाद कुछ यूँ बदलता है कि पहले जिससे छुपकर मुलाकातें हुआ करती थीं, अब सिर्फ मुक्का और लातें होती हैं। पहले जिसे जान जान कहा करते थे, अब उसे वबाले जान कहते हैं। मुलाकातें उरूज पर थीं तो खर्चे तक की फिक्र न की, सनम जो घर आ बैठा है बड़े कंजूस बने बैठे हो। सदर आली वकार, वैसे शादी का मंजर घर के बाद सिर्फ मियाँ बीवी के लिए नहीं बदलता, बल्कि इसका असर हम जैसी मासूम भाइयों की बहनों पर भी होता है। हमें मिलने वाली सारी अटेंशन हमारी भाभी को मिल जाती है, और पहले जो भाई हमारे लिए चीज़ें लाया करते थे, अब सिर्फ बच्चों के पैम्पर लाते हैं। जाते जाते मजदूम शोहरों के नाम, जब से बेगम ने मुझे अपना बना रखा है, मैंने नज़रों की तरह सर भी झुका रखा है। दोस्तों, आज मुझ पर इतना बरसते क्यों हो? तुम्हारी भाभी ने मेरा मुंह सुझा रखा है। दुनिया में वही मुकद्दर का सिकंदर ठहरा
جس نے خود کو یہاں شادی سے بچا رکھا ہے. شکریہ. ہاں جی سر بتائیے, 17 سیکنڈ پہلے ختم کر دی. اصل میں بات یہ ہے کہ اتنی حقیقت پسند باتیں سن کر تھوڑا سا گھبراہٹ بھی ہونے لگ گئی ہے. تو بہرحال اس بچی کا آبزرویشن ہے, کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آئی. کس نے لکھ کے دی ہے بھیا آپ؟ خود لکھی ہے, ماشاء اللہ. اگر خود لکھی ہے تو بھائی آپ کے لیے بہت سر نیک تمنا ہے. بہت اچھی تقریر, اور اس سے مجھے ایک چیز یاد آ گئی, وہ ہے نا کہ نانا گئے دلی, دلی سے لائے بلی, بلی نے دیے بچے, اللہ میاں سچے, سچے سچے جائیں گے, بھائی کی دلہن لائیں گے, بھائی کی دلہن کالی, 100 نخرے والی, ایک نخرہ ٹوٹ گیا, بھابھی کا منہ سوج گیا. تو آپ کی باتیں ماشاءاللہ بہت اچھی تھیں, اور تقریر بھی اچھی تھی, اور انشاءاللہ پسند بھی آئی ہمیں بھی, اور انشاءاللہ لوگوں کو بھی آئی. آپ تقریر ان کی بہت اچھی تھی اور تیاری بھی آپ کی بہت اچھی تھی. آپ نے کوئی فیس بک کا کوئی لطیفہ نہیں ڈالا, کوئی سوشل میڈیا کا کوئی لطیفہ نہیں ڈالا. مجھے بہت اچھی لگی آپ کی تقریر. بس شکایت اتنی ہے کہ آپ نے ٹائم سے پہلے کیوں ختم کر دی. لوگوں کو تو 2.5 منٹ بھی کم لگتے ہیں, آپ نے اس میں بھی 18 سیکنڈ ابھی بچ رہے تھے, یعنی 18 سیکنڈ اوپر لینے کے بجائے آپ نے 18 سیکنڈ پہلے ختم کر دی. لیکن بہرحال آپ کی ندرت خیال بھی اچھی تھی اور آپ کا انداز بھی اچھا تھا. بہت اچھی تقریر تھی. وہی میں ڈاکٹر صاحب والی بات کہوں گی کہ آپ نے ٹائم سے تھوڑا پہلے ختم کری تھی, یہ تھوڑی سی نیگیٹو مارکنگ ہو سکتی ہے, لیکن ادروائز آپ کی تقریر بہت خوبصورت تھی اور بہت کرسپ تھی, اور آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ڈلیور کیا. آلرائٹ جی, میرے کہنے کا کوئی مقصد نہیں, تقریر آپ نے بہت اچھی کی. مجھے ایسا لگا جیسے آپ نے صرف خواتین کی بات کی. دونوں طرف سے شادی کے بعد گھر کا منظر بدلتا ہے, جہاں مرد بدل جاتے ہیں وہاں خواتین بھی بدل جایا کرتی ہیں. ہمارے ساتھ افسوس یہ ہے کہ ہم بول نہیں سکتے یہاں پہ, اور کیونکہ ظاہر ہے بہت ساری چیزیں بیٹا بدل جاتی ہیں. یہ ایک جینڈر پہ نہیں ہوتا, یہ دونوں جینڈر یکساں طور پہ اس میں شریک ہوتے ہیں. آپ نے صرف جو تقریر کی مجھے ایسا لگا صرف وہ خواتین کی نمائندگی تھی. لیکن خواتین کبھی اپنی غلطی مانتی نہیں ہے, تو ان کی برائی کر کر میں اپنی ہی برائی کر لیتی ہوں. میں بھی ایک لڑکی ہوں اور وہ غلطی تو کبھی ماننی ہی نہیں ہے. میں تو کچھ نہیں کہہ رہا اس بات پہ, لیکن نہیں بریک نہیں ہے. آئی تھنک دونوں جینڈرز ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. کہیں ان کی غلطی ہوتی ہے, کہیں ان کی غلطی ہوتی ہے, کہیں دونوں کی غلطی ہوتی ہے, اور کہیں دونوں میں سے کسی کی غلطی نہیں ہوتی, آس پڑوس والوں کی غلطی ہوتی ہے. بٹ ہوتا کچھ نہ کچھ ایسا ہی ہے. آئیے جی, آپ بھی تشریف لے آئیے, آپ ادھر آ جائیے, آپ بھی ادھر آ جائیے. اب نتیجے کا وقت آ گیا ہے, چینج کر دیجیے پیچھے سے کارپیٹ, ادھر آ جائیے. آلرائٹ جی, نمبرز ہو گئے ہیں. ارے تو کیا مطلب, کیا کر رہے تھے آپ؟ کیا سیریسلی ویسے کمال ہو گیا یہ. مجھے دے دیجیے, میں دے دیتا ہوں, لائیے. اب ہم مقابلے کے نمبرز جو ہیں اس کو کاؤنٹ کریں گے. آج 2 لوگ ہیں. آزاد بھائی دے دیجئے. یہاں وقت پہ آپ نہیں دیں گے نمبرز, وقت تو دونوں نے ایک ہی طرح کا لیا ہے. انہوں نے کم لیا ہے کچھ, انہوں نے کچھ کم وقت لیا ہے, 17 سیکنڈ لیے. وہ آپ کر لیجئے گا, آپ کی ذمہ داری ہے. یہ لیجئے, ہاں جی. آلرائٹ جی, اب سے تھوڑی دیر میں فیصلہ آ جائے گا. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. آپ کا فیصلہ آ گیا؟ آلرائٹ جی, آلرائٹ جی, ہیئر وی گو. ہاں, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہونا ہے. کیا اس میں سائرہ کامیاب ہوں گی؟ سائرہ جو متاثر نہیں کر سکی. اچھی تقریر تھی, یا پھر اس میں کامیاب ہوں گی سیدہ اریبہ, جنہوں نے شاندار تقریر کی ہے اور ججز نے اس کو بہت پسند کیا ہے. ایون دو, آئیے جی پھر ایک کام کرتے ہیں, جس کا میں نام لوں وہ آگے آ جائے. سیدہ اریبہ آگے آ جائیے. لیکن ایک بہت عجیب حیرت انگیز بات ہوئی ہے, چونکہ مقابلہ 3 لوگوں کے درمیان ہوتا ہے, اس لیے تیسرا حاضر ہی نہیں تھا. سائرہ آگے آ جائیے. بریک ہے جی, بریک ہے نا, اب تو بریک ہے, بریک ہے جی. آپ سے ملتے بریک کے بعد. کنگریچولیشنز.